کہ ایک مختصر طور پر ایک خاکہ جناب خدیجہ کی عظمت اور فضیلت کا آپ ہمارے لیے اور ناظرین کے لیے بیان فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت کو اگر ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھیں تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا شمار تاریخ انسانیت کی ان خواتین میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے انسانیت کی بقا اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی۔ بے شک۔ اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے احسان اسلام میں ایک خشت کی مانند ہیں، بالکل، ایک بنیاد ہے۔ بے شک۔ اور اکثر اوقات کہا کرتے تھے کہ حضرت خدیجہ کے احسانات نہ ہوتے تو آج اسلام اپنے قدموں پر قائم نہ ہو سکتا۔ بالکل۔ تو یہ حضرت خدیجہ کے احسانات تھے کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی تمام تر دولت خرچ کی اور اسلام کی خاطر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے مشکلات برداشت کی اور کبھی خداوند عالم کی بارگاہ میں شکوہ و شکایت کی، جس کی واضح اور روشن مثال ہمیں شیب ابی طالب میں ملتی ہے۔ بالکل۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا یہ اسلام میں وہ پہلی خاتون ہے جس نے ایمان قبول کیا اور رسول خدا کی رسالت کی تصدیق کی۔ اور حضرت خدیجہ کے متعلق کہ یہ وہ بی بی تھی، کہ یہ وہ خاتون تھی جنہوں نے اسلام کی خاطر بہت سی قربانیاں اٹھائیں، اور یہ پیغمبر اکرم کی پہلی ہمسر، پہلی حامی یار و مددگار تھی کہ تقریباً 25 سال کا عرصہ پیغمبر اکرم کے ساتھ گزارا۔ اس 25 سال کے عرصے میں 15 سال بعثت سے پہلے اور 10 سال بعثت کے بعد کے ہیں۔ تو اس دوران جب بھی مشرکین مکہ پیغمبر اکرم پر گرم راکھ پھینکا کرتے تھے یا پتھراؤ کرتے تھے تو اس وقت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہی تو تھی کہ جو پیغمبر اکرم کے زخموں کا مرہم بنتی تھی۔ اور اس سے بڑھ کر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت کیا بیان کر سکتے ہیں کہ یہ اس بیٹی کی ماں ہے کہ جو عالمین کی خواتین کی سردار ہیں اور جس کے بیٹے جنت کے سردار ہیں۔ یہ تو خیر ان کی بیٹی کا مرتبہ ہے، خود جناب خدیجہ کے بارے میں ملتا ہے، حضور کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 خواتین ہیں جو جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ ان میں ایک جناب خدیجہ ہیں، دوسرے جناب سیدہ طاہرہ اور جناب مریم بنت عمران اور جناب آسیہ، یہ 4 خواتین۔ تو یعنی بیٹی الگ، خود ذاتی طور پہ اتنا مقام جو ہے اس کا نازم ہے۔ بے شک۔ اور اسی فضائل کے ضمن میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے 10 خصوصیات 10 خواتین کو عطا فرمائیں، 10 خوبیاں 10 خواتین کو عطا فرمائی گئیں۔ انہی خواتین میں سے ایک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں جنہیں رضایت اور خشنودی کی صفت عطا کی گئی تھی۔ ماشاءاللہ۔ اور اسی پر مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بھی روز عاشوراء فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں خدیجہ کا بیٹا ہوں۔ بے شک۔ اور پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ مردوں میں اگر دیکھا جائے تو بہت سے افراد ہمیں ملیں گے جو درجہ کمال تک پہنچے، لیکن خواتین میں دیکھا جائے تو 4 خواتین کے علاوہ ہمیں کوئی اور خاتون نہیں ملتی جو درجہ کمال تک پہنچی ہوں، جس میں سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا بھی تھی۔ بالکل جی، بہت شکریہ۔ آپ کی خدمت میں ہیں، آپ سے ہم جناب خدیجہ کا تو جو مرتبہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک، اس کے حوالے سے کچھ جاننا چاہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مقام اگر ہم
پیغمبر اکرم کے نزدیک دیکھیں جی تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جس طرح حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مقام خداوند عالم کے نزدیک بلند و بالا تھا، جی تو اسی طرح حضرت خدیجہ کا مقام پیغمبر اکرم کے نزدیک بھی بلند و بالا ہے۔ بے شک یہی وجہ ہے کہ ازواج پیغمبر اکرم میں سے جو محبوب ترین زوجہ ہیں جی وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ہی تھیں، صحیح، کہ جسے پیغمبر اکرم اکثر یاد کیا کرتے تھے، جی اس قدر انہیں یاد کرتے کہ ان کی رحلت کے بعد بھی جی انہیں فراموش نہیں کیا۔ بے شک، اکثر حضرت خدیجہ کو یاد کرتے اور ان کے لیے استغفار کرتے تھے۔ جی حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں جی کہ ایک دن میں نے پیغمبر اکرم کو حضرت خدیجہ کو یاد کرتے ہوئے جب سنا جی اور وہ اس کے لیے استغفار کر رہے تھے صحیح، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جی آپ کب تک ایک بڑھیا کو یاد کرتے رہیں گے؟ اللہ اکبر، تو اسی وقت پیغمبر اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جی اور غضبناک ہوتے ہیں جی اور فرماتے ہیں کہ خدیجہ کی مثل کون ہو سکتا ہے؟ صحیح، کون ہے جو خدیجہ کا مقام حاصل کر لے؟ صحیح، یہ وہ خاتون تھی جس نے میری اس وقت تصدیق کی جی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے۔ صحیح، یہ وہ خاتون تھی جس نے اپنا سب کچھ میرے قدموں میں ڈال دیا بے شک، جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے۔ جی تو رسالت مآب فقط حضرت خدیجہ کو یاد نہیں رکھتے جی بلکہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے دوستوں سے بھی اچھا سلوک کرتے تھے، صحیح، ان کو بھی یاد رکھتے تھے، جی کہ جس طرح حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں جی کہ جب بھی کوئی ہدیہ آتا یا کوئی گوشت وغیرہ لے کر آتے جی تو سب سے پہلے پیغمبر اکرم اس کے حصے بناتے جی اور ایک حصہ مدینے کی ایک بڑھیا کو جا کر دیتے، صحیح، اور وہ بڑھیا جب گھر میں آتی جی اس کا استقبال کرتے، جی اپنی عبا بچھاتے صحیح، اور اس کے ساتھ مہربانی اور اچھا سلوک کرتے۔ اللہ اکبر، جب رسالت مآب سے پوچھا جاتا جی کہ یہ بڑھیا کون تھی صحیح، تو اسی وقت رسول خدا یہی فرماتے تھے کہ یہ مدینے میں حضرت خدیجہ کی دوست تھی۔ اللہ اکبر، تو اس مقام پر رسول خدا حضرت خدیجہ کا مقام بھی بتا رہے ہیں جی کہ جب ایک بیوی جو وفادار ہو، صحیح، جو تابع دار ہو، جو شوہر کی خدمت گزار ہو، جی تو جو اس کی دوست ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ بالکل کیا جائے۔ ظاہر ہے صرف اسی سے مخصوص نہیں ہوتا وہ احترام، تو ظاہر ہے جو اس کے نزدیکی افراد ہیں چاہے دوستوں میں ہوں یا قرابت داروں میں ہوں، ظاہر ہے ان کا بھی احترام کرنا پڑتا ہے، بالکل، جی جی، یا ایک اور روایت میں ملتا ہے جی کہ حضرت عائشہ یہ روایت کرتی ہیں جی کہ کبھی کبھی پیغمبر اکرم کو غصہ بھی آ جاتا تھا، جی اور یہ غصے کے متعلق علماء اخلاق لکھتے ہیں جی کہ اگر ایسا انسان جس کو غصہ نہیں آتا وہ ناقص انسان ہے۔ بالکل، یہ خداوند عالم نے قوت غضب جو رکھی ہے یہ بھی انسان کے لیے، اس کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ عبث نہیں ہے، انسان کے لیے مفید ہے۔ جی جی، تو پیغمبر اکرم کو بھی غصہ آتا تھا، جی لیکن پیغمبر اکرم کا غصہ اور ہمارا غصہ فرق کرتا ہے۔ صحیح، ہمیں غصہ آتا ہے اپنے ذاتی نقصان پر، جی بالکل، جب ہمارا مفاد ہو جی تو اس وقت ہمیں غصہ آتا ہے، جی لیکن پیغمبر اکرم کو اپنے ذاتی مفاد پر غصہ نہیں آتا، اللہ اکبر، بلکہ اس وقت غصہ آتا ہے کہ جب دین میں بدعتیں پھیل رہی ہوں صحیح، یا اسلام پر حرف آ رہا ہو، بے شک، اس وقت پیغمبر کو غصہ آتا ہے۔ جی تو حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جب بھی رسول خدا کو غصہ آتا جی تو ہم حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ اکبر، جیسے ہی ہم ذکر کرتے تو جناب رسول خدا کا غصہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھنڈا ہو جاتا اور چہرے پہ مسکراہٹ کے آثار نظر آتے تھے۔ جی بہت شکریہ قبلہ، ہماری گفتگو انشاءاللہ جاری، اجازت چاہتے ہیں یہاں پر۔ جی قبلہ آپ کی خدمت میں ہیں، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جناب خدیجہ کے مقام کے حوالے سے آپ بیان فرما رہے تھے، یہ دنیاوی اعتبار سے آپ نے بیان فرمایا، آخرت کے اعتبار سے کچھ بیان فرمائیے کہ جناب خدیجہ کا مقام وہاں پر کیا؟ جی جی،
جس طرح آپ کی خدمت میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مقام خداوند عالم کے نزدیک جی اور پیغمبر اکرم کے نزدیک بیان کیا کہ وہ بلند و بالا مقام رکھتی تھیں، بے شک، تو اسی طرح حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا آخرت میں مقام بھی بلند و بالا ہے، جی کہ جس کے متعلق انس بن مالک کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی کہ عالمین میں سب سے افضل ترین خواتین 4 ہی ہیں، جی کہ حضرت آسیہ، حضرت مریم، جی حضرت خدیجہ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ بے شک، تو ابن عباس روایت کرتے ہیں جی کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے زمین پر 4 خط کھینچے۔ جی خط کھینچنے کے بعد رسول اکرم نے پوچھا کہ اے ابن عباس، جی جانتے ہو کہ ان سے مراد کیا ہے؟ صحیح، تو اسی وقت ابن عباس کہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، بے شک، میں نہیں جانتا کہ ان خطوط سے مراد کیا ہے۔ جی تو اسی وقت رسول خدا فرماتے ہیں کہ فاضل ترین خواتین بہشت میں جی 4 ہی ہیں، صحیح، حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ بے شک، پھر ایک مقام پر رسول خدا خداوند عالم کے امر سے بشارت دیتے ہیں جی کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مقام جنت میں بلند و بالا ہے، جی جس میں نہ کوئی دکھ ہے نہ کوئی رنج ہے۔ بالکل، ایک اور مقام پر برید نامی ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا جی کہ امام فرماتے ہیں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہا جی اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں جی اور پوچھتی ہیں کہ میری ماں کا مقام کہاں ہے یا میری ماں کہاں ہے؟ جی تو اسی اثناء میں جبرائیل نازل ہوتا ہے اور وہ رسول خدا پر سلام بھیجتا ہے۔ سلام بھیجنے کے بعد حضرت جبریل نازل ہوتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں جی اور سلام کرنے کے بعد حضرت جبرائیل عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، جی خداوند عالم کی طرف سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر بھی سلام کہہ دیجئے، جی بالکل، اور اس کے بعد ان کو بتا دیجئے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مقام بہشت میں ایسا ہے، ایسا محل ہے جی جسے مروارید اور سونے سے تیار کیا گیا اور اس کے ستون یاقوت کے ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت آسیہ اور حضرت مریم بھی موجود ہیں۔ بہت شکریہ قبلہ، جزاک اللہ۔